نماز ادا کرنے کے بعد ہم بابا جی کے پاس گئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں سارا واقعہ بتایا۔ بابا جی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے، جاؤ جا کے پتہ لگاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے، میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد سارے معاملہ کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی عمل میں مصروف ہو گئے اور میں اور مسعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہم اپنے ساتھ برگر اور بوتل لے کر آئے تھے، وہ کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف ہی تھے کہ اچانک مسعود کو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی۔ ہیلو سر، ایک بری خبر ہے۔ ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی آواز میں مسعود سے بات کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، خیریت تو ہے نا؟ وانیہ ٹھیک تو ہے؟ سر، وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور لیڈی کانسٹیبل کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو کم از کم 24 گھنٹے کے بعد ہوش آئے گا۔ مسعود نے کہا، سر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کی حالت کے مطابق کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا ناممکن تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا۔ ڈاکٹر نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، اوکے میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسعود نے کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسعود کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا۔ یار وانیہ وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ او خدایا، کتنی بری خبر ہے، نہ جانے ابھی کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں، مسعود نے کہا اور ہم وہاں سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ آؤ بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بابا جی نے کہا۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے جو کہ آدھی چڑیل اور آدھی عورت ہے۔ یہ انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس چڑیل کو ہندو پنڈت نے چلا کاٹ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چڑیل اس کو اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ شکل سے بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گی کہہ کر دونوں نے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کو پالا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی، چڑیل کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کا چچا اس بات سے نا واقف ہے۔ یہ شادی تو کرتی ہے، پر شادی کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تو اس کا چاچا ہر بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ میں نے غصے بھرے انداز میں بابا جی سے پوچھا۔ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کا چچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ پھر اپنی بھولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چالاک ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چچا پچھلا گاؤں چھوڑ کر یہاں آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس بار یہ کیسے پکڑی گئی؟ میں نے بابا جی سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جب یہ اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کچھ لمحے پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا، بابا جی نے کہا۔ ہاں بابا جی، اس کا فون آتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑا تھا اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھوڑا ہے، میں بہت جلد وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، اب اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے؟ بابا جی نے کہا، کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں کرے گی، لیکن گولی سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اسے زخمی کر سکتی ہیں، وہ بھی تب تک جب تک یہ عام انسان ہے۔ چڑیل کے روپ میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بھر جائے گا۔
बाबा जी ने कहा। न जाने उसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, खास तौर पर मेरे दोस्त यामीन की। उसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं उसे खत्म कर दूं। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। बाबा जी ने कहा, ये लो सत्तू के दाने। कब्रिस्तान में किसी पुरानी सी ऐसी कब्र जिसके पास दरख्त हो, वहाँ पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है। और एक बात अच्छे से याद रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम्हारा दोस्त यामीन की रूह आए और कहे कि अली अमल छोड़ दो, मैंने उससे माफ कर दिया, ये चाहे मसूद आए या बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आए, बाहर नहीं निकलना और ना ही अपना अमल छोड़ना। सारा दिन किसी से बात नहीं करनी है और इशा का टाइम होते ही तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में ना पड़े तुमने अमल नहीं छोड़ना है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहने के बाद बाबा जी ने मुझे वो अमल बताया जो चिल्ले में पढ़ना है। बाबा जी से दुआ लेकर मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अब मेरा इरादा जल्द से जल्द इस चुड़ैल को अपने अंजाम पर पहुँचाना था। यार अली, तुम ये अमल ठीक से कर लोगे ना? मसूद ने रास्ते में मुझसे पूछा। इंशाअल्लाह जरूर करूँगा। मुझे इन सब मासूमों और बिलखुसूस अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। चाहे जो भी हो जाए मैं उसे अपने अंजाम पर पहुँचा कर रहूँगा, मैंने उसे जवाब दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने जुलेखा को सारी बात बताई और उसे दिलासा दिया कि परेशान मत होना, मैं अपनी दोस्त की मौत का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगा। ये रात भी बेचैनी में गुजरी। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले दफ्तर से जाकर 8 छुट्टियां ले ली, क्योंकि 7 दिन का चिल्ला था और इसके बाद मुझे 1 दिन आराम के लिए भी चाहिए था। उसके बाद मैंने अपना ज़रूरी सामान लिया, मसूद से मिला और फिर बाबा जी से इजाज़त लेने के बाद घर गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया, क्योंकि यामीन के घर के पास था, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। बस थोड़ी सी मेहनत के बाद मुझे वो पुरानी कब्र मिल ही गई, जो कि एक दरख्त के पास थी। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर हिसार खींचा और बैठकर अपना अमल करने लगा, बगैर किसी फिक्र और परेशानी के। ये रात सुकून से गुजर गई। उसके बाद अपना अमल जारी रखा और 4 दिनों तक मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपना अमल करता और घर आ जाता, सुबह को अपनी नींद पूरी करता। ये अमल की चौथी रात थी। मैंने रोजमर्रा की तरह हिसार खींचकर अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक बहुत सारे बादल एकदम आ गए और बादल जोर से गरजे। शदीद बारिश होने लगी और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये आम बारिश नहीं बल्कि खून की बारिश थी, जो मेरे हिसार से बाहर हो रही थी। हिसार के अंदर एक कतरा भी नहीं गिरा था। मैं काफी डर सा गया था। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। मैं घर आ गया। 5वीं रात भी बगैर किसी परेशानी के गुजर गई। आज अमल की 6ठी रात थी। मैंने हस्बे मामूल हिसार खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल किए हुए 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सामने कब्र के पास झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई जानवर था जो यकायक मेरे सामने आ गया। इस जानवर को देखकर यूं लगा जैसे अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। खौफ के मारे आंखें फट गई थीं और मेरा जिस्म कांप रहा था। इस जानवर के 2 मुंह थे, एक भेड़िए के जैसा, एक चीते के जैसा, और दोनों की जबान सांप की तरह लंबी थी। वो मेरे पास आया और हिसार के पास आकर कहने लगा, चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं अपना अमल भी भूल गया था और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने हवास पर काबू किया और जोर से अपना अमल पढ़ने लगा। मुझे जोर से अमल करता देखकर वो जोरदार आवाज में गरजा, अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन हिसार से टकराकर वो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मेरी जान में जान आई। अल्लाह अल्लाह करके ये रात भी गुजरी, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझ पर बहुत ज्यादा खौफ तारी था। इस जानवर को देखकर एक मर्तबा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर आया, खाना खाया और लेट गया।
تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنی جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مسعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ میں نے وانیہ کو مار دیا ہے، چلو آ جاؤ، اٹھو۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات آ گئی کہ وانیہ چڑیل ہر روپ میں آئے گی، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابھی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ پلیز علی بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی اور اس کے اندر سے بھی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے وانیہ دکھائی دی اور ساتھ ہی بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے، چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے یامین بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ یامین بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، علی، یہ سب تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا بے وقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اچانک وہ میری بیوی زلیخا کو پکڑ کے لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ کر بولی، اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زلیخا زور سے چلائی، پلیز علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز علی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زلیخا، بابا جی، یامین اور مسعود سب غائب ہو چکے تھے، صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، لیکن جو بھی پتھر حصار سے ٹکراتا وہیں پر بھسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی فریاد کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اتنے میں مجھے دور سے اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، الشفا اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ مسعود نے اس راکھ پاس ہی موجود گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا۔